صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کے لیے ایک قیراط اجر لکھتا ہے، اور قیراط احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فرض علوم کورس میں جس موضوع پر بیان ہوگا، درس ہوگا، ہم انشاءاللہ جس موضوع سے متعلق سیکھیں گے وہ ہے مکروہات اور مفسدات نماز۔ نماز میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے سرزد ہو جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی ٹوٹ جاتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے پائے جانے پر نمازی سے ان افعال کا صدور نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔ اب پھر کراہت کی دو قسمیں ہیں۔ بعض کراہتیں وہ ہیں جن سے نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اور بعض وہ کراہتیں ہیں جن سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے۔ یہ اصول اپنے ذہن نشین رکھیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ فقہاء کرام یوں فرماتے ہیں کہ جو نماز فاسد ہو جائے اس کو دہرانا فرض ہے۔ جو نماز فاسد ہو گئی، کئی ایسا عمل ہوا کہ نماز فاسد ہو گئی تو نماز گویا پڑھی ہوئی نہ پڑھنے کے برابر ہو گئی، تو اب اس کو نئے سرے سے ہی پڑھیں گے۔ اور جو نماز مکروہ تحریمی ہو گئی اس کا اعادہ واجب ہے، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں واجب الاعادہ، تو اس کا اعادہ واجب ہے، دوبارہ اس کو دہرانا یہ واجب ہے، نہیں دہرائیں گے گناہ گار ہوں گے۔ اور جو نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے اس کا دہرانا مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ اس نماز کو دہرا لیا جائے۔
تو نماز یہ دین اسلام کا سب سے اہم ترین ایک رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شب معراج رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو 5 نمازوں کے تحفوں سے نوازا۔ اب یہ نماز قرب خدا بندی کا ذریعہ ہے، راہ نجات ہے، مفتاح الجنہ ہے، جنت کی کنجی ہے۔ تو جنت کی چابی، جنت کی کنجی نماز کو قرار دیا گیا۔ نماز اچھی ہوگی تو یہ نمازی کے لیے راہ آخرت بہتر کروائے گی، شفاعت کروائے گی، اور اگر نماز میں بہتری نہ ہوئی، نماز میں ایسے افعال کا صدور ہوتا رہا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوں، تو پھر ایسی نماز بندے کے لیے شفاعت نہیں کرے گی، بلکہ بندے کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حجت بن جائے گی۔ تو نماز کو اچھے انداز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کنز العمال شریف سے ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو، اس کے رکوع، سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اس حال میں کہ وہ نماز روشن، منور، چمکدار ہوتی ہے۔ پھر اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں اس نماز کو پیش ہونے کا موقع ملتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے۔ اور فرمایا کہ اگر وہ اس کا رکوع، سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا۔ پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس نماز پر تاریکی چھائی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مارا جاتا ہے۔ تو نماز پڑھنے والوں کے گویا اس حدیث مبارکہ کی روح سے 2 قسم کے احوال بیان کیے گئے، جو نماز کے رکوع، سجود، قراءت، مطلب یہ کہ نماز میں جو چیزیں فرائض و واجبات کے قبیلے سے ہیں ان کو اچھے انداز میں اگر وہ ادا کرتا ہے تو نماز اس کے لیے حفاظت کی دعا کرتی ہے کہ تو نے میری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے۔ نماز کی شفاعت اللہ تعالیٰ کی دربار میں کرتی ہے۔ اور اگر نماز کے رکوع، سجود، قراءت، گویا نماز کے فرائض و واجبات میں اگر کوئی کوتاہی کی گئی تو پھر یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس بندے کی شفاعت نہیں کرے گی، بلکہ اس بندے کے حق میں، اس بندے کے بارے میں وہ یوں کہتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے چھوڑا، ضائع کیا، اللہ تعالیٰ تجھے بھی چھوڑ دے، تجھے بھی ضائع کر دے۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیو، نماز اچھے انداز میں پڑھنے والا اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرتا ہے، اور اگر نمازوں میں کوتاہیاں مکروہات تحریمی کے درجے میں ہوں یا مفسدات کے درجے تک پہنچ جائیں تو پھر ایسے نمازی کے لیے خرابی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا، ادھورے ادھورے رکوع، ادھورے سجود کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤ تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی۔ کس شخص سے فرما رہے ہیں؟ کہ جو نماز کے رکوع سجود پورے ادا نہیں کر رہا تھا، تو ایسے شخص سے بات فرمایا گا اسی نماز میں اگر تو مر گیا، اسی حالت میں مر گیا تو تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں مرے گا۔
مزید سنن نسائی کی روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا کہ تم اس طرح نمازیں کتنے عرصے سے پڑھ رہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیو، آپ بھی غور کریں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں کہ ہمارے ہاں بھی نمازیوں کی کچھ ایسی ہی عادت ہے کہ رکوع سجود پورے نہیں کرتے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نمازی کو جو کچھ ارشاد فرمایا وہ آپ سن چکے کہ اگر اس طرح کی نماز پڑھتے پڑھتے تو دنیا سے چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر تیری موت نہیں ہوگی۔ اب اس سے سوال کر رہے ہیں کہ تو اتنے عرصے سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے تو کتنا عرصہ تجھے ہو چکا نماز پڑھتے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 40 سال سے میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیری 40 سال سے بالکل نماز ہوئی ہی نہیں، اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نہیں مرو گے۔ اب ممکن ہے کہ وہ نمازی اس طرح کی غلطی کر رہا ہو کہ جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہو اور وہ اسی انداز میں نماز پڑھ رہا ہو، تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نماز کو نوٹ کر کے فرمایا 40 سال کی تیری نمازیں ہوئی نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ مسائل ہم نماز سے متعلق مکروہات اور مفسدات کا بیان سنیں گے۔ اس میں بے شمار نمازیوں کو اپنی نمازوں میں ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں، لغزشیں یہ آپ کے سامنے آتی رہیں گی، اور جس کے سامنے آتی رہے تو وہ توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رجوع لائے، اور اگر نمازیں اس کی فاسد ہو چکی تھیں تو ان تمام نمازوں کو ادا کرنا از نو اس پہ فرض، اور اگر نماز میں وہ مکروہات تحریمیہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے، آج تک ہوتا رہا ہے، تو پچھلی نمازوں کا اعادہ اس پر کرنا واجب ہوگا، اور اگر کراہت تنزیہیہ کا مرتکب ہوتا رہا ہے تو مستحب ہے کہ ان نمازوں کا اعادہ کرے۔ پیارے اسلامی بھائی، جس طرح ہمارے ہاں مال کا چور ہوتا ہے، کوئی کسی کی دکان چوری کر لیتا ہے، کسی کے گھر میں کود کر اس کا مال چوری کر لیتا ہے، تو اسی طرح نمازوں میں بھی چور ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ نماز کا چور کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا، وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہیں کرتا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے۔ کہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں بدتر ہے؟ فرماتے ہیں کہ مال کا چور اگر سزا پا لیتا ہے، یعنی اس کا سزا میں ہاتھ کٹ بھی گئے، تو اس نے دنیاوی طور پر چند روپوں کا، چند ٹکوں کا فائدہ تو حاصل کر لیا، یعنی اگرچہ اس کا ہاتھ کٹا، نقصان بھی ہوا، نقصان کے ساتھ ساتھ اس کو چند روپوں کا فائدہ ضرور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مال کا چور فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا چور فرماتے ہیں سزا پوری پائے گا اور اس کے لیے نفع کی کوئی صورت نہیں۔ مزید یہ کہ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، مال کا چور بندے کا مال چوری کر لے گا، بندوں کا حق مار رہا ہے، اور نماز کا چور یہ کس کا حق مارتا ہے؟ اللہ تعالی کا حق مارتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حالت ان کی ہے، یعنی نماز میں چوری کرنے والے کو حدیث شریف میں سب سے بدترین چور قرار دیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ حالت اس کی ہے کہ جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، تو ان کو نماز کا چور کہا گیا، بدترین چور کہا گیا۔ تو فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں بھی چوری ہو جاتی ہے۔ اس چوری کی نماز میں چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے نماز میں چوری کر لی۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز میں چوری کے مسائل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے کہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے، کس طرح سے انسان نماز کا چور بن جاتا ہے اور اس نماز کے چور کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نماز میں چوری کر رہا ہوں۔ تو وجہ یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے ہم آگاہی حاصل نہیں کرتے، سیکھتے نہیں ہیں، نماز کے مسائل سے دور رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ
دعوت اسلامی نے ہمیں فرض علوم کورس میں آنے کی سعادت عطا فرمائی کہ اس کے ذریعے سے ہم فرض علوم سیکھ رہے ہیں، واجبات کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، ایسی دینی طور پر جو چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، ان کا بھی ضمناً بیان اس میں آ ہی جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اس فرض علوم کورس میں حاضر ہونے والے اسلامی بھائی فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مکروہات سے متعلق مسائل سیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نماز میں اب ان چیزوں کا بیان کیا جائے گا کہ جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز از سرے نو پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ گویا جو پڑھی تھی وہ معدوم ہو گئی، وہ ہوئی نہیں، باطل ہو گئی، تو اس نماز کو اب از سرے نو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ تو وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو نماز کو فاسد کرنے والی ہیں؟ تو ان کو آپ تمام اسلامی بھائی بھی نوٹ کریں، اور مدنی چینل کے اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں ہیں، وہ بھی اس کو نوٹ کریں اور اس کے مطابق یعنی اپنی نماز کو ان چیزوں سے بچائیں جن کا بیان ابھی کیا جائے۔ نماز توڑنے والی باتیں، نمبر 1، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا۔ اب یہ گفتگو کرنا چاہے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تھوڑی سی ہو، زیادہ ہو، اردو میں ہو یا عربی زبان میں ہو، گفتگو کرنا، کسی سے بات چیت کرنا، تو نماز پڑھتے ہوئے کسی سے بھی بات چیت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے ایک لفظ بھی بولا بات چیت کرنے کے حوالے سے، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ نماز، تو یہ گفتگو ہو گئی، یہ جواب ہو گیا، تو نماز کا لفظ بولنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یا صلاۃ یوں کہا تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کسی کو سلام کرنا، نماز پڑھنے والا نہ کسی کو سلام کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس کو سلام کر دے، السلام علیکم کسی نے اس کو کہہ دیا، تو یہ نمازی اس کے جواب میں وعلیکم السلام بھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر اس نمازی نے کسی کو سلام کیا، آتے ہوئے شخص کو یا آنے والے شخص نے نمازی کو سلام کیا اور نمازی نے اس کو وعلیکم السلام کہہ دیا، تو نمازی کی یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ بخاری و مسلم شریف میں حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے اور ہم حضور کو سلام کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ پہلے کی باتیں۔ لیکن جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس سے ہم لوگ اب واپس آئے، تو اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے نماز میں دیکھا اور حسب معمول ہم نے سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ، نماز سے فارغ ہونے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، ہم سلام کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، لیکن اب کیا معاملہ ہے کہ اب کی بار ہم نے نماز کی حالت میں آپ کے سلام کیا، لیکن آپ نے ہمیں سلام کا جواب سے نہیں نوازا۔ تو ارشاد فرمایا کہ نماز میں مشغولی ہے، نماز میں مصروفیت ہے، نماز میں مشغولیت ہے۔ مزید ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو چاہتا ہے ظاہر فرماتا ہے، اس میں سے یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب یہ حکم نازل فرما دیا ہے کہ نماز میں کلام نہ کرو۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو ان کے سلام کا جواب ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ نماز قراءت قرآن اور ذکر خدا کے لیے ہے، تو جب نماز میں ہو تو تمہاری یہی شان ہونی چاہیے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ سے گویا جو پہلے حکم تھا کہ نماز میں سلام بھی کیا جا سکتا تھا تو جواب بھی دیا جا سکتا تھا، یہ حکم پہلے تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اب نماز میں نہ کلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کر سکتے ہیں، نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ اگر ان تین باتوں میں سے کوئی بات نمازی سے صادر ہوئی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھینک کسی کو آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو یہ نمازی تھا،
اس نمازی نے اس کی چھینک پر الحمدللہ سنا تو عام جو معمول ہے کہ چھینکنے والا جب الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والے کو چاہیے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. تو یہ حدیث شریف میں مروی ہے. تو اگر نمازی چھینکنے والے کو کہے گا یرحمک اللہ تو نماز ٹوٹ جائے گی. البتہ اگر نمازی کو خود چھینک آئی اور اس چھینکنے پر اس کی زبان سے الحمدللہ نکل گیا تو اس میں حرج نہیں. اب نمازی کو چاہیے کہ اگر خود چھینک آئی ہے تو الحمدللہ اس وقت نہ کہے. اگر کہہ لیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی اپنی چھینک پر. تو اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ نہ کہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ کہے. کسی قسم کی خوشخبری سن لی تو خوشخبری سن کر الحمدللہ، ماشاءاللہ اس طرح کے الفاظ یہ ادا کرنا، یہ کہنا، یہ نماز کو فاسد کر دے گا. اسی طرح کوئی بری خبر سن لی، کسی کی موت، میت سے متعلق خبر سن لی تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لیا. تو اگرچہ قرآن پاک میں آیا ہے لیکن اس وقت قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ کسی کی موت، میت کی خبر سن کر اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے. تو نماز میں یوں غم کا اظہار نہیں کر سکتے. اسی طرح نماز کی حالت میں اگر یہ اذان سن رہا ہے اور اذان کے جواب دینے لگ گیا تو اذان کا جواب دینے سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. جو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام کسی کی زبانی سنا تو اس نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا نام سنے تو جل جلالہ یا عز وجل یہ الفاظ کہے جاتے ہیں. تو اس نے جل جلالہ یا عز وجل یا تبارک و تعالی اس آدمی کے زبان سے لفظ اللہ سن کر کہیں تو اس کا جواب دینا مقصود تھا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اگر کوئی درس دے رہا تھا، اس نے صلو علی الحبیب کہا اور یہ نمازی نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے جواب کے طور پہ کہا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. کہ یہاں پر اس نے جواب ایک آدمی کے کلام پر اس کا جواب دیا ہے. صلو علی الحبیب کا معنی ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو کسی نے کہا درود پڑھو تو اس نے فوراً درود پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ہوا سوال کا جواب، کسی کے حکم پر عمل کرنا. تو کسی شخص کے حکم پر یوں عمل کرتے ہوئے درود شریف پڑھے گا تو اس طرح نماز فاسد ہو جائے گی. البتہ بعض اوقات امام صاحبان سورۃ الاحزاب میں جو آیت درود ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جب پڑھتے ہیں بعض اوقات تراویح کے اندر تو یہ پڑھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں تو بے اختیار بعض نمازیوں کے منہ سے نکل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اگر کسی سے یوں آیت درود امام نے پڑھی اور اس پر اس نے درود شریف پڑھ لیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا کہ آیا اس طرح عمل کرنے سے، درود شریف پڑھنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی اس طرح درود پڑھنے میں جواب امام مقصود نہیں، یعنی امام کا جواب مقصود نہیں ہوتا بلکہ امتثال امر الہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ درود پڑھو، سلام پڑھو، تو یہ گویا اس نے جو درود شریف پڑھا ہے تو وہ حکم خدا بندی کی تعمیل میں پڑھا ہے، لہذا فساد نماز نہیں. بعض اوقات درد، مصیبت، تکلیف کے وقت آہ اوہ اف اس طرح کے کلمات زبان سے نکلتے ہیں. تو درد اور مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ آہ اوہ اف تف اس طرح کے الفاظ اگر نکل گئے تو اس سے نماز فاسد ہو گئی. اسی طرح اگر رو رہا ہے اور رونے میں چیخو پکار شروع کر دی، الفاظ بننا شروع ہو گئے، حروف کے ساتھ رو رہا ہے، آواز اور حروف کے ساتھ رو رہا ہے تو اس صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکل رہے ہیں، خوف خدا میں رو رہا ہے، قرآن پاک پڑھ رہا ہے، اس قرآن پاک کی آیات میں کوئی جہنم کا تذکرہ آ گیا تو اس میں خوف خدا بندی کی وجہ سے رونے لگ گیا. اگر صرف آنسو نکل رہے ہیں اور چیخو پکار آہ اوہ وغیرہ نہیں کر رہا
تو ایسی صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ مریض کی زبان سے بعض اوقات جیسے پاؤں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اب وہ بے اختیار کچھ حروف اس کے آہ یا اوہ بے اختیار نکل جاتے ہیں، ایک ایک قصدن تکلیف کا اظہار کرنا، جیسے ہمارے یہاں پہ تکلیف کا اظہار ہو رہا ہے تو اماں یاد آ رہی ہیں تو کسی کو کوئی ویسے یاد کرتا ہے، تکلیف کا اظہار کرتا ہے، اختیاری طور پہ اظہار کرنا یہ نماز کو فاسد کر دے گا۔ اور اگر بے اختیار جیسے بعض مریضوں سے وہ نکلتا ہے، وہ بے اختیار ہوتا ہے، یا عام طور پہ بخار والا جو شخص ہوتا ہے تو اس کے منہ سے آواز بے اختیار نکل رہی ہوتی ہے، تو اگر کوئی بے اختیاری کی حالت میں اگر کسی مریض کی زبان سے آہ یا اوہ کا لفظ نکل آتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ یوں ہی چھینکنے کے اندر بعض اوقات حروف سے پیدا ہو جاتے ہیں، کھانسنے میں حروف پیدا ہو جاتے ہیں، تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ کھانسی یہ بعض اوقات جب تک نہ کھانس لیا جائے اس وقت تک قرار نہیں آتا تو کھانسنے کی عادت ہوتی ہے، چھینک روکنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، تو ان میں جو حروف پیدا ہوتے ہیں وہ بے اختیار ہیں، ان بے اختیار حروف کے نکلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ پھونکنے میں بعض اوقات پھونک مارتے ہیں، کنکری پڑی ہے سجدے کے مقام پہ تو پھونک مار رہے ہیں، یا گرمی لگ رہی ہے تو اپنے سینے پہ پھونکے مار رہا ہے، تو اگر کوئی شخص پھونک مارتا ہے اور اس طرح پھونک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوتی تو یہ سانس کے مثل ہوگا، جس طرح سانس لینے سے آنے جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی، تو ایسی پھونک کے جس میں آواز پیدا نہ ہو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آواز پیدا ہوتی ہے اور دو حروف بن جاتے ہیں اف اس طرح یا تف اف، دو حروف پیدا ہو گئے پھونک مارنے میں، تو اس طرح دو حروف پیدا ہونے سے پھونک مارنے سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ کھنکارنا اس طرح جو کرتے ہیں تو اگر یہ کھنکارنا دو حروف پر مشتمل ہو تو جیسے اخ خا اور اخ تو دو حروف پہ مشتمل اگر کھنکارنے کا عمل ہوگا تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں اگر کوئی عذر صحیح ہو، کوئی صحیح مقصد ہو، اس کے تحت اس کو کھنکارنا پڑ رہا ہے، مثلا آواز بیٹھتی جا رہی ہے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے آواز بیٹھتی جا رہی ہے، بلغم جمع ہوتا جا رہا ہے، تو اب کھنکار اس لیے رہا ہے تاکہ وہ جو لعاب جو گلے میں جمع ہو گیا تھا وہ نیچے اتر جائے۔ اب اس میں اگر حروف پیدا ہو گئے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یا اسی طرح امام صاحب اگر کوئی غلط پڑھ رہے ہیں تو امام کو لقمہ دینا مقصود تھا یوں کر کے تاکہ امام متوجہ ہو جائے، تو اس میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی نمازی کے آگے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا تو اس نمازی نے اس کو مطلع کرنے کے لیے کہ وہ میرے آگے سے نہ گزرے یوں کر کے کھنکارا تاکہ وہ متوجہ ہو، نمازی کے آگے سے نہ گزرے، گزرنے پر گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے، تو اس صورت میں بھی کھنکارنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ نماز کے مفسدات کا بیان چل رہا ہے کہ جن چیزوں کے نمازی سے سرزد ہونے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا۔ اب جیسے جو صورتیں یاد ہیں وہ تو یاد ہیں، جو یاد نہیں ہے تو اس کو سامنے قرآن پاک کھول لیا اور اس کو دیکھ کے پڑھتا جا رہا ہے، تو قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک حفظ کی حالت میں پڑھنا نماز میں ضروری ہے، یعنی جو آپ کو یاد ہے آپ وہ پڑھیں گے، جو یاد نہیں ہے تو دیکھ کر کے سامنے قرآن پاک رکھا ہے اسی کو میں دیکھتا دیکھتا سورہ یاسین پڑھ لوں یا سورہ ملک پڑھ لوں تو اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ قرآن پاک سامنے کھلا ہوا ہے اور پڑھنے والا اپنے حفظ اپنی یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی وہی صورت سامنے کھلی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اگر وہ بن بھی ہو تو وہ پڑھتا رہے گا، اس کے پڑھنے میں کوئی خلل نہیں آئے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، یعنی اس کا یہ پڑھنا یاد کے مطابق ہوگا، دیکھنے کے مطابق نہیں ہے۔ تو اگر دیکھ کر پڑھے گا تو نماز فاسد، اور اگر یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے اگرچہ قرآن پاک سامنے ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن اس طرح نمازی کا قرآن پاک پہ دیکھنا، اگرچہ وہ یاد کے مطابق پڑھ رہا ہے لیکن قرآن پاک کو دیکھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اسلامی کتاب سامنے ہوتی ہے تو وہ اسلامی کتاب یا اسلامی مضمون اگر دوران نماز اس پہ نظر پڑ رہی ہے
جیسے نماز کے احکام سامنے ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کتاب امیر اہل سنت کی لکھی ہوئی ہے، اس میں نام بھی لکھا ہے محمد الیاس عطار قادری رضوی، اس میں 12 رسائل ہیں، 12 رسائل کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں۔ نمازی نماز پڑھتے ہوئے نماز کے احکام کو دیکھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ یہ کتاب کس نے چھاپی ہے، کون سے مکتبے کی، سب کچھ نظر آ رہا ہے، پڑھ وہ اپنا رہا ہے، توجہ سب کی سب اس کی اس کتاب کے ڈیزائن پر ہے۔ تو اس طرح نمازی کا کسی اسلامی کتاب کو دیکھنا، اس کے مواد کو سمجھنا، اگرچہ پڑھ نہیں رہا، وہ زبان سے پڑھ نہیں رہا، اگر پڑھے گا وہ نمازی کے نماز منہ سے نکل گیا، نماز کے احکام نماز پڑھتے پڑھتے میں تو نماز ٹوٹ گئی، لیکن سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز کے احکام کتاب رکھی ہوئی ہے، تو اس طرح کسی دینی کتاب کی طرف بھی متوجہ ہوگا، تو اس طرح سمجھنا، قصدن دیکھنا، یہ نماز میں کراہت پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لہذا نماز میں اپنے قریب کتابیں یا تحریر والے پیکٹ یا شاپنگ بیگ، فون، گھڑی وغیرہ اس طرح رکھیے کہ ان کی لکھائی پر نظر نہ پڑے، یا ان پر رومال وغیرہ اڑا دیجئے۔ نیز دوران نماز ستون وغیرہ پر بعض اوقات اسٹیکر لگے ہوتے ہیں، دیوار قبلہ پر اسٹیکر لگائے، نماز کے گھڑی لگی ہوتی ہے، کون سی نماز کس ٹائم ہے ہوگی، تو وہ گھڑیوں پہ نظر پڑ رہی ہے، تو اس طرح کے اشتہارات پر، فریموں پر نظر ڈالنے سے بچنا چاہیے، کہ اس طرح کرنے سے توجہ بڑھتی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو نمازی کی توجہ نماز سے بٹائے، اس کو غافل کر دے، تو ایسے عمل کا ارتکاب کرنا کراہت پیدا کرتا ہے۔ عمل کثیر، یہ بھی نماز کے مفسدات میں سے ایک کام ہے، عمل کثیر۔ اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی عمل کثیر یعنی بہت زیادہ کام، عمل قلیل کم کام۔ تو عمل کثیر اس کا معنی کیا ہے؟ عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جبکہ وہ عمل کثیر نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نہ ہی اصلاح نماز کے لیے کیا گیا ہو۔ اب اس کی مثال فقہاء کرام عمل کثیر کی مثال یوں دیتے ہیں کہ ایسا کام کرنے والا نماز میں، ایسا کام کرنے والا کہ جس کو دور سے اگر کوئی دیکھے تو ایسا لگے اس دیکھنے والے کو کہ یہ نماز میں نہیں ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا اس کو ظن غالب ہو جائے کہ یہ نماز پڑھتا ہوا لگ نہیں رہا، ہو سکتا ہے پڑھ رہا، لیکن اس کا کبھی گمان یہ ہو جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یا تو نماز نہ پڑھنے کا یقین ہو جائے، ایسا کام کہ جو دیکھنے والے کو یہ یقین اس کے دل میں پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یا اس کے دل میں غالب گمان پیدا کر دے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر ایسا کام ہے کہ دیکھنے والا اس نمازی کو دیکھ رہا ہے تو وہ 50-50 اس کا ذہن بنتا ہے، پتہ نہیں نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں پڑھ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ کنفرمیشن نہیں ہو رہی، نہ اس کو وہ نمازی سمجھ رہا ہے نہ غیر نمازی سمجھ رہا ہے، 50-50 حساب ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں شک شبہ۔ تو اگر یہ دیکھنے والے کو شک شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ نماز میں ہے بھی یا نہیں ہے، تو یہ عمل قلیل ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور اگر دیکھنے والے کو یہ لگتا ہے کہ یہ نماز میں ہے ہی نہیں، یا دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے، کبھی گمان پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اسی صورت میں یہ عمل کثیر ہوگا، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں، جیسے بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی ٹوپی صحیح کر رہے ہوتے ہیں دونوں ہاتھوں سے نماز کی حالت میں، ابھی رکوع سے اٹھے، قومے میں چلے گئے، اب دونوں ہاتھوں سے ٹوپی صحیح کر رہے ہیں۔ اب جو آدمی ٹوپی صحیح کرنے والے شخص کو اس حالت میں دیکھے گا، جو آپ میری حالت دیکھیں کہ میں نے اپنے ہاتھ دونوں سر پہ رکھیں، اب میں اس طرح سے ٹوپی صحیح کر رہا ہوں، تو جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے گا وہ کیا مجھے نمازی تصور کرے گا؟ جو بھی مجھے اس حالت میں دیکھے تو میرے اس عمل کو دیکھ کر وہ مجھے نمازی تصور نہیں کرے گا۔ ایسے ہی نماز پڑھتے پڑھتے بعض اوقات نمازی آتے ہیں، آستینیں ان کے اوپر چڑھی ہوتی ہیں، تو اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ نماز کے دوران ہی پھر جب ان کو موقع ملتا ہے رکوع تو وہ پانے میں ایک طرح سے کامیاب ہو جاتے ہیں،
اب جب وہ قومے میں اس میں اپنے آپ کو فریش پاتے ہیں تو بھی دونوں ہاتھ سے یوں آستینے نیچے کرتے ہیں. اب میرا یہ عمل دیکھیں، میں آستینے نیچے کر رہا ہوں دونوں ہاتھ سے. اب مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا کہ میں آستینے نیچے کر رہا ہوں، یہ اوپر تھی تو میں یہ نیچے کر رہا ہوں، تو مجھے جو اس حالت میں دیکھے گا یوں عمل کرتے ہوئے، تو کیا وہ مجھے نمازی تصور کرے گا؟ یا تو وہ نمازی تصور نہیں کرے گا، یا اس کو ظن غالب یہ ہو جائے گا کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. تو دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا کام کرنا، دونوں ہاتھوں سے اس طرح کا عمل کرنا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے، یا ظن غالب ہو جائے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسا عمل نماز کو فاسد کر دیتا ہے، نماز کو توڑ دیتا ہے. بکثرت ہمارے نمازیوں کی ایک تعداد ہے جو اس طرح کے عمل کرتی رہتی ہے. تو کوئی امامہ صحیح کر رہا ہے، تو کوئی ٹوپی صحیح کر رہا ہے، تو کوئی کپڑے کو اچھی طرح سے صحیح کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایسی کنڈیشن میں وہ کر رہا ہوتا ہے کہ دیکھنے والا اس کو نمازی تصور نہیں کر پاتا. تو بس قاعدہ کلی اپنا یہ ذہن میں رکھیں کہ ایسا عمل کہ جس عمل پر نمازی تصور نہ کیا جائے، نماز میں نہ ہونے کا ظن غالب ہو جائے، نماز میں نہ ہونے کا یقین ہونے لگے دیکھنے والے کو، تو یہ عمل نماز میں مفسد بنتا ہے. ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. دوران نماز، اب یعنی یہ عمل کثیر کی ہی مثالیں ان کو سمجھا جا سکتا ہے. دوران نماز کرتا پہننا، نماز پڑھتے پڑھتے اب یہ کرتا لیا اور کرتا پہننا شروع کر دیا، تو جو نماز کی حالت میں کرتا پہنے گا، جو نماز کی حالت میں پاجامہ پہن رہا ہے، تہبند پہن رہا ہے، یا تہبند کو باندھ رہا ہے، تو ایسی طریقے سے عمل کر رہا ہے کہ جس کو دیکھنے سے نماز میں ہونا یہ گمان نہیں ہوتا، نماز میں نہ ہونا یہ یقینی طور پہ یا ظن غالب ہوتا ہے، تو نماز اس سے فاسد ہو جائے گی. دوران نماز اگر سطر کھل گیا، یہ مفسدات کا بیان چل رہا ہے، تو دوران نماز اگر سطر کھل گیا، جن جگہوں کا چھپانا نماز میں فرض ہے، ضروری ہے، اگر ان میں سے کوئی حصہ سطر کا ظاہر ہوتا ہے اور اسی حالت میں اس نے رکوع ادا کر لیا، اسی حالت میں سجدہ ادا کر لیا، کوئی رکن اسی کھلے ہوئے سطر کی حالت میں ہی ادا کر لیا، تو اس سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی. یا سطر کھلا اور 3 تسبیحات سے کہنے کی جتنی ٹائمنگ ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جتنی دیر میں 3 تسبیح کہی جا سکتی ہے، اتنی دیر تک وہ سطر کھلا رہا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. بعض اوقات منہ میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، تو ان کے ذریعے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو بعض اوقات افطاری کرنے کے بعد اپنی نمازوں پہ غور کریں کہ کسی کے منہ میں کوئی کھانے پینے کی اشیاء آ جاتی ہوں گی اور وہ ان چیزوں کو کھا لیتا ہوگا. تو ابھی یہاں پہ مسئلہ بیان کیا جائے گا، اس پہ توجہ کریں. نماز پڑھنے والے کا منہ بالکل خالی تھا، اس نے کہیں سے اس کو تل برابر چیز ملی، اس نے منہ میں ڈال لی. منہ پہلے خالی تھا، اب منہ میں باہر سے کوئی چیز ڈالی. اب فرماتے ہیں کہ اگر وہ تل برابر ہے اور وہ اس نے نگل لی، حلق سے نیچے اتار لی، تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. یعنی اگر منہ میں پہلے سے چیز نہیں تھی، منہ پہلے خالی تھا، اب تل برابر چیز اس نے بغیر چبائے اس کو نگل لیا، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. اسی طرح کوئی پانی کا ایک قطرہ بھی، کسی شربت کا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر منہ میں ٹپکا اور اس نے اس کو نگل لیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تھا پہلے نمازی کا منہ خالی تھا، اب باہر سے چیز اس کے منہ میں جا رہی ہے، تو اب باہر سے جانے والی چیز چاہے تل برابر بھی ہو یا قطرے کے برابر بھی ہو، تو یہ اگر جائے گی تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر پہلے سے نمازی کے منہ میں کچھ نہ کچھ چیزیں دانتوں میں پھنسی ہوئی تھیں، اب نماز شروع کر دی اس نے، تو اس کا حکم تھوڑا سا چینج ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی، اسے اگر یہ نگل لیتا ہے زبان سے نکال کے قرید کر، اب وہ اس کو اندر لے گیا، اب اس چیز کی مقدار کو دیکھنا ہوگا.
اگر وہ شے چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، جو چنے چھولے جس کو کہتے ہیں، اگر چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز دانتوں سے نکلی اور اس نے کھا لی تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر چنے کی مقدار سے کم تھی کھا لی تو نماز مکروہ ہے، نماز میں کراہت پیدا ہوگی، کھانی نہیں چاہیے نمازی کو، منہ سے جو چیز نکلے اس کو طریقے سے منہ سے نکال دے، کھانا یا تو مکروہ ہے، اور اگر چنے یا اس کی مقدار سے زیادہ ہو اور دانتوں میں پھنسا ہوا تھا وہ نکال کے کھا لیا تو نماز اس صورت میں فاسد ہو جائے گی۔ افطاری کر کے عام طور پہ بس جلدی جلدی نماز کی طرف دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، صحیح طور پہ کلی نہیں کر پاتے تو منہ میں فروٹ کے، پھل کے اور دیگر جو چیزیں افطاری کے موقع پر کھائی جاتی ہیں ان کا ذائقہ زبان پر موجود ہوتا ہے، تو یہ ذائقہ جو زبان میں آ رہا تھا اس کو تھوک بنایا اور نگل لیا، اس کا تھوک جمع ہوا میٹھا میٹھا یا جو بھی ذائقہ تھا وہ جمع ہوا اور اس کو وہ نگل لیتا ہے، تو اس طرح نگل جانے سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 030126127176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔